टीपी काके जिंदा है, कोड़े पी काके जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कॉलेज की खातिर जिंदा है, हॉस्टल की खातिर जिंदा है, ना हटने वाले जिंदा है, ना डरने वाले जिंदा है। सबसे पहले तो आप सहाबी बरादरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सारे मीडिया चैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने बड़ी तादाद में आपने हमें यहाँ आने की ज़हमत दी है। मैं आता हूँ, मेरे साथ मेरा नाम नोमान शेर है, मास्टर पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ बैठे हुए स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान, जिसमें पीपल स्टूडेंट्स फेडरेशन, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, जमीयत तलबा इस्लाम और उसके साथ साथ पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन शामिल है। हमने मुश्तरका एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के नाम से, जिसमें तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान हमारे साथ शामिल हैं। या आज आने की मतलब यही था कि आप बरादरी के साथ अपने वो मुतालबात, वो अपने तलबा की महरूमियाँ आपके साथ शेयर करें, आपके साथ बयान कर सके। मैं आता हूँ अपने मुतालबात के लिए। तमाम बरादरी से हमारी दरख्वास्त है कि पिछले 8 रोज़ से स्टूडेंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस्लामिया कॉलेज में तलबात भी निकल आए हैं, तलबा भी निकल आए हैं। इसके साथ साथ आपको बहु भी इल्म है कि हमारे असातिज़ा किराम जिन्होंने जेक बनाया रखा है, इस प्लेटफार्म से वो भी निकल आए हैं पिछले। चूँकि हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट था, शेड्यूल ऐलान किया हुआ था यूनिवर्सिटी ने, तमाम तलबात अपनी पढ़ाई में, अपने स्टडीज़ में मसरूफ़ थे और अचानक ही टीचर्स और जेक के इत्तेहाद ने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया हुआ है। हमारे 2 पेपर्स हुए हैं, उसके बाद ऑफिशियली यूनिवर्सिटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है और एग्ज़ाम पोस्टपोन है। वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक जंगल का माहौल पेश कर रहा है। तलबा बहुत ज़्यादा तंग है फीसों के हवाले से, हॉस्टल्स के हवाले से। मैं अपने मुतालबात की तरफ आता हूँ। आप बरादरी को बहु भी पता है कि हम इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इस्लामिया कॉलेज 100 साला तारीख़ है, एक ग्लोरी है इस खित्ते के लिए, इस सूबे के लिए, पुख्तनख्वा के लिए। इसने इस कौम को हर शोबे में इंजीनियर्स दिए, बेहतरीन इंसान इस मुआशरे के दिए। लेकिन आज बदकिस्मती से उस इदारे का जो हाल है, वो सूरत हाल है, वो तो आप बरादरी बहु भी जानते हैं कि वहाँ पे जो मसले हैं। हमारे सबसे पहले मुतालबात ये है कि तलबा फीसों में सालाना 10% जो इजाफा हो रहा है 10%, उसको बिल्कुल बंद किया जाए। उसके साथ साथ फीस के मद में जो तलबात से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जुर्माने बारी बारी जुर्माने ले रहे हैं इंटरेस्ट की शक्ल में। इसके साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि करोना की मद में तलबा को करोना रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लाज़ों को, दुकानों को, मार्केटों को, हर तबके को वो उसको रिलीफ दिया गया है। बस सिर्फ इस मुल्क में, इस सूबे में एक ही तबका है जो तलबा तबका है, जिसके लिए हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई न कोरोना पैकेज रिलीफ का ऐलान किया गया। हम इस स्टेज से भरपूर मुतालबा करते हैं कि सालाना 10% इंक्रीज़ बंद किया जाए, तमाम जुर्माने माफ़ किए जाए तलबा के लिए और कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। इसके साथ साथ हमारा जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि
تمام اسلامیین کو یونیورسٹی کے تمام ہاسٹل کے اندر ان کو پرمیشن نہیں ہے. میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹس ہوں, مجھے کسی بھی ہاسٹل میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم اسٹیج سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اسلامیین کو, وہ طلبہ ہو طلبات ہوں, وہ اپنے پڑھائی کے لیے, اپنے اسٹڈیز کے لیے, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنے فیلوز کے ساتھ اسٹڈیز کے لیے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ اندر جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ خوراک کا بہت ہی ناقص نظام ہے ہاسٹل کے اندر. جو خوراک ہے وہ بہت ہی ناقص ہے, اس کی کوالٹی بہت ہی معیاری نہیں ہے, بہت ہی بیکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل ٹائمنگ ہے. اس جدید دور میں 22ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں اسلام آباد کی یونیورسٹی کو دیکھیں یا پختونخوا کے اندر اگر ہم مختلف یونیورسٹی میں دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ طلبہ کے لیے گیٹ ٹائمنگ ہوگی, یا تو شام کو 7 بجے تک ٹائم ہے ہمارا, 7 بجے کے بعد کسی کو نہ اندر جانے کی اجازت ہے نہ اس کو باہر جانے کی اجازت ہے. ہم اسٹیج سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک فارمولے کے تحت, ایک میکینزم کے تحت طلبہ کو, تمام طلبات کو ہاسٹل میں اندر جانے کی اجازت دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اہم مسئلہ اس وقت تمام طلبات کو درپیش ہے, وہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ایگزام سے, جو موجودہ ایگزام تھا وہ جیک کی وجہ سے, ان کی احتجاج کی وجہ سے ابھی تک پوسٹپون ہوا ہے. ہم اسٹیج سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ کا وہ قیمتی ٹائم وقت ضائع ہونے سے بچایا جائے. اس سے پہلے بھی 2 سال کرونا کی وجہ سے ہم طرح کے صحبتیں اور طرح کے مشکلات سے طلبہ سامنا کر رہے ہیں. لہٰذا پلپور جو بھی جیک کے مطالبات ہے اس کو مانا جائے. انتظامیہ, صوبائی حکومت, گورنر اس کو سنجیدہ لے, ان کے مطالبات کو پلپور حل کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزامینیشن کا جو سلسلہ انہوں نے بند رکھا ہوئے, ہم اسٹیج سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایگزامس کو واپس ریشیڈیول کیا جائے. اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر بدماشی سے یا زور سے پیپر لیتے ہیں اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں پیپرز نہیں ہیں. طلباء زیادہ تر گھروں میں ہوئے چلے گئے ہیں, ہاسٹل بالکل بند پڑے ہیں. تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اسٹیج سے کہ پلپور انتظامیہ یونیورسٹی واپس ریشیڈیول ایگزامینیشن کا اعلان کرے. اس کے ساتھ ساتھ اہم مسئلہ تمام انتظامی عہدوں پر مستقل سٹاف کی تعیناتی کی جائے. جو ایڈہاکزم کی بنیاد پر یونیورسٹی چلا رہے, یہ تو ادارہ ہے, 100 سال کی تاریخ ہے. ایڈہاکزم کی بنیاد پہ یا پریویٹائزیشن کی بنیاد پہ یہ ادارہ مزید نہیں چل سکتا. اگر یہ ادارہ پریویٹائز کی طرف جاتا ہے, پریویٹائزیشن کی طرف جاتا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ ہمارے اس طبقے پر ہے, وہ طلبہ طبقے پر ہے. ہم اسٹیج سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام انتظامی عہدوں پر, جیسا کہ پول پرووسٹ نہیں ہے یونیورسٹی میں, جیسا کہ پول رجسٹرار نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر, رجسٹرار نہیں ہے, اس کے ساتھ ٹریجرر نہیں ہے, تمام ادارے ڈینز چلاتے ہیں. یہ ہمارے بدقسمتی ہے اسلامیہ کالج کی کہ ایک بھی اس وقت یونیورسٹی میں ایک بھی ڈین موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سپورٹس کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ پرماننٹ ڈائریکٹر سپورٹس کا اعلان کیا جائے. پرماننٹ پول پرووسٹ کا مطالبہ کرتے ہیں ہم. اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ ٹرانسپورٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرماننٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن و ایڈمیشن کی ہم مطالبہ کرتے ہیں. جی جو اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کو مختلف ڈپارٹمنٹ سے, جیسا کہ پاکستان اسٹڈیز ہے, سائیکالوجی ہے, لا ہے, اس طرح کے بہت سی ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ کوآرڈینیٹر اس وقت چلا رہے ہیں. اس کے لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ پرماننٹ چیئرمینز کی تعیناتی یقینی بنائیں, جس کا ازالہ اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں, جس کی مس مینجمنٹ کی وجہ طلبہ کو یہ درپیش مسائل کا سامنا ہے.
ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان عہدوں پر پرماننٹ سٹاف کی تعیناتی یقینی بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرلز کالج جو ہے اس کے لیے ہم فیمیل پرنسپل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فیمیل پرنسپل کی تعیناتی گرلز کالج اسلامیہ کالج کے لیے یقینی بنائے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم مسئلہ جو یہ پختون معاشرہ ہے، پختون سوسائٹی ہے، اس کے اندر طلبات کو جو یا یونیورسٹی میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یا پھر اس کے لیے ہاسٹل میں جو گرلز ہاسٹل ہے، 2 ہی ہاسٹل ہے ہمارے گرلز کے، ایک ہوشال ہاسٹل ہے، ایک ABM ہاسٹل ہے جو گرلز ہاسٹل ہے۔ آپ برادری سے ہماری التجا ہے کہ وہاں پر میل سٹاف، پورے ہاسٹل کو میل سٹاف چلا رہے ہیں۔ گرلز ہاسٹل کے اندر بیرا، اس کے ساتھ ساتھ کوک، اس کے ساتھ ساتھ اس کے وارڈن، جو اس وقت فیمیل سٹاف میل سٹاف سے چلا رہے ہیں۔ ہم اس اسٹیج سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان طلبات کی حیا کی خاطر، پختون معاشرے کی خاطر وہاں پہ پرماننٹ سٹاف طلبات کے لیے تعینات کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرلز ہاسٹل میں صفائی کا نظام بہت ہی ناقص ہے۔ تمام ہاسٹلز میں، چاہے وہ بوائز ہاسٹل ہو یا گرلز ہاسٹل ہو، پوٹ بل کو اٹینڈنس کی بنیاد پہ کیا جائے۔